کا چرواہا وہ بکریاں چرا رہا ہے، تو اس پہ جب نظر پڑی تو ماں اپنے بچے کو کہنے لگی اگر تو نے حفظ نہ کیا تیری حالت ایسی ہوگی جیسی اس چرواہے کی ہے۔ تو وہ جو چرواہا تھا وہ بالکل ان پڑھ تھا، لیکن اس کے دل میں یاد آیا کہ کیا میں اتنا جہالت والی زندگی گزار رہا ہوں کہ میں اتنا جاہل ہوں کہ میں ضرب المثل بن چکا ہوں، میری مثالیں دی جا رہی ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنی ساری بکریاں بیچ دی۔ عمر اس کی اس وقت 40 برس تھی۔ بکریاں بیچی، قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا، قرأت، تجوید، ادب، لغت، کچھ عرصہ اس نے قرآن سیکھا۔ اس کے بعد اللہ نے اسے توفیق دی، وہ مسند تدریس پہ بیٹھ کے اس نے 40 سال قرآن پڑھایا بھی۔ پھر قرآن کے موضوع میں اس نے کتابیں بھی لکھی جسے آج ماشاء اللہ علماء قرائے کرام امام کسائی رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے لغت پہ، ادب پہ کتابیں بھی لکھی۔ یعنی ہمیں شوق ہونا چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ حضرت معاذ بن جبل سے قرآن سیکھنے جاتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی عمر 30 برس تھی اور حضرت حکیم بن حزام کی عمر 80 برس تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی عمر کے بندے ہو کے چھوٹی عمر کے آپ جوان سے قرآن سیکھنے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حکیم بن حزام نے بڑا بہترین سا جواب دیا، فرمانے لگے انما اہلکنا التکبر، یہی تکبر اور آکڑ ہے جس نے ہمیں خراب کیا ہوا ہے۔ اس میں بھئی بڑی اور چھوٹی عمر کا کیا مسئلہ ہے؟ میرا شوق ہے کہ میں قرآن سیکھوں، ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، مزید سیکھنا چاہیے۔ کچھ بچے ہیں جن کے چہروں پہ داڑھی آ جائے، 20-25 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم اب کو ریج ہو گئے۔ یہ بات نہیں ہے، ساری زندگی ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن سے پیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسجد نبوی میں شیخ ہیں جنہیں محدث مدینہ کہا جاتا ہے، شیخ عبد المحسن العباد حافظ اللہ، مدینہ یونیورسٹی کے بھی مدرس ہیں، اور مسجد نبوی میں آپ جب روضہ رسول کی طرف جاتے ہیں، باب السلام کی طرف، تو دائیں طرف اکثر بہت ایک بڑی تعداد ہوتی ہے طلباء کی جو ان سے قرآن سیکھتے ہیں۔ تو ان سے کسی نے پرچی لے کے سوال کیا کہ مجھے شوق ہے قرآن حفظ کرنے کا، تو میں کیا قرآن حفظ کر سکتا ہوں؟ عمر میری بہت زیادہ ہے، بڑی عمر میں قرآن حفظ کیا جا سکتا ہے؟ شیخ محترم تسلی بخش جواب دیں۔ تو شیخ صاحب نے جواب میں مسکرائے بھی اور ساتھ فرمایا آسانی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ جب میں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا اس وقت میری عمر 50 سال تھی، یعنی ان کی عمر 50 سال تھی جب انہوں نے قرآن حفظ کیا، تو اب ان کی عمر 90 سال ہے۔ اس عمر میں بھی وہ مسجد نبوی کے حال میں اندر بیٹھ کے قرآن سکھاتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح چونکہ آج تقریب تکمیل جامع ترمذی کی ہے، حدیث سے بھی ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے بیٹے فرزند حضرت عبداللہ بن حنبل لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی حدیث لکھنے میں اتنی محبت کرتے تھے کہ جب میرے والد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تو اس وقت بھی میرے والد کے ہاتھ میں قلم تھی، یعنی لکھنا، پڑھنا، یاد کرنا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام ابو زرع کے حوالے سے کہ میرے نزدیک 7 لاکھ احادیث ہیں جو صحیح ہیں اور مستند ہیں، اور ان میں سے تقریباً 6 لاکھ احادیث امام ابو زرع کو حفظ ہے۔ ایک بندے نے ایک مجلس میں کہہ دیا کہ اگر امام ابو زرع کو 1 لاکھ احادیث یاد اور حفظ نہ ہوئی تو میری بیوی کو طلاق دو۔ پھر پریشان ہوا، امام ابو زرع رحمہ اللہ کے پاس آیا کہ میں نے ایسے کہہ دیا۔ تو امام ابو زرع رحمہ اللہ فرمانے لگے ٹینشن کی بات نہیں، پریشانی کی بات نہیں، اپنی بیوی اپنے پاس رکھ، الحمدللہ مجھے 1 لاکھ سے بھی زیادہ حدیث یاد ہے۔ تو یہ مطلب ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں ایک نقطہ ہوتا ہے، میں جا کر کے
ظہر کی نماز کے لیے مسجد آئیں گے میں ان سے سیکھ لوں گا۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا تو ظہر کے قریب جب وہ جن سے میں پڑھنے جاتا تھا وہ جب آتے تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا اے نبی کے چچا زاد بھائی کس وقت آئے ہو؟ تو میں جواب دیتا میں تو کافی دیر سے آیا ہوا ہوں۔ تو وہ فرماتے اللہ کے بندے مجھے آپ بتا دیتے اطلاع کر دیتے آپ نے زحمت اٹھائی میری انتظار کرنے کی میں خود چل کے آ جاتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میرے لیے ٹائم نکالیں، میں اس لیے سو گیا تھا کہ آپ اپنی تمام ضروریات سے فری ہو کے مجھے آ کے پڑھائیں۔ اس بات میں حدیث اور قرآن پڑھانے والے استاد کا ادب بھی موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سال کی تقسیم کیا کرتے تھے، 4 مہینے تجارت کرتے، 4 مہینے جہاد کرتے اور 4 مہینے علم حدیث سیکھتے تھے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، سب سے زیادہ ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، سب سے زیادہ ہمیں ذخیرہ احادیث حفظ کرنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، قرآن پاک بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سب سے پہلے ادارہ کے منتظم شیخ محترم شیخ نذیر احمد مدنی صاحب اور مکمل ٹیم کو، اساتذہ کو، پھر ان طلباء کو جنہوں نے حدیث کی ایک کتاب مکمل کی اللہ کے فضل سے یا جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا ان کو، ان کے والدین کو، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہمیں اسے جاری رکھنا چاہیے تا حیات، قرآن سے ٹچ رہنا چاہیے، حدیث سے ٹچ رہنا چاہیے۔ جو بندہ قرآن اور حدیث کو پڑھتا رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ معاشرتی بیماریاں جو معاشرے کو خراب کرتی ہیں ان سے بندہ بچ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب بلا